بسم اللہ الرحمن الرحیم 22واں پارہ سورہ احزاب کا باقی حصہ ہے۔ 21ویں پارے کے آخر میں اور 22ویں پارے کے شروع میں ازواج مطہرات کا تذکرہ ہے۔ ان آیات کا شان نزول پس منظر احادیث میں یوں بیان کیا گیا: جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فتوحات کا دور شروع ہوا تو ازواج مطہرات نے مطالبہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمارے نان و نفقہ کے اندر وظیفے میں اضافہ کیا جائے۔ اللہ جل جلالہ یہ آیات نازل فرمائی کہ اگر یہ دنیا کی طالبیں دنیا کو چاہتی ہیں تو علیحدگی کر لیں، اور اگر یہ دنیا کے اندر تنگی کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتی ہیں اور آخرت کے اندر خوشحالی چاہتی ہیں تو پھر اسی طرح زندگی گزاریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ازواج مطہرات کے سامنے بات رکھی تو انہوں نے آخرت کی زندگی کو ترجیح دی۔ آگے اللہ جل جلالہ چند باتوں کا حکم دیا ازواج مطہرات کو، پھر آگے اہل ایمان کے لیے تقریباً 10 اوصاف کو بیان کیا۔ مرد ہو یا عورت، اگر وہ ان 10 باتوں کو اپنائے تو اللہ نے فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، کہ ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ جل جلالہ نے آگے زمانہ جاہلیت کے غلط نظریے کا رد فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ان کا نکاح کیا اپنی پھوپھی ذات بہن سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے، لیکن دونوں میں نبھا نہ ہو سکا، جدائی ہو گئی، طلاق۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس متعلقہ سے شادی فرما رہی نکاح، تو اس پر کفار و مشرکین نے بڑا شور شرابہ کیا، پروپیگنڈا کیا کہ دیکھو اپنے منہ بولے بیٹے کی متعلقہ بیوی سے نکاح کر۔ اللہ نے قرآن نازل فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے حکم دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کرنے کا، تاکہ آئندہ قیامت تک آنے والے انسانیت کو یہ پیغام مل جائے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ متعلقہ سے نکاح ہو سکتا ہے، وہ حقیقی بیٹا نہیں۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو بیان کیا گیا، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے اس امت کو نصیب فرمائے وہ نبی، اس کی 5 اوصاف ذکر کیے گئے۔ پھر اللہ نے آگے زمانہ جاہلیت کے اندر 3 غلط خیالات و نظریات تھے، ان کا رد فرمایا۔ پہلا یہ کہ تم کسی کے گھر جاؤ، داخل ہونے سے پہلے اجازت لو۔ دوسرا حکم یہ دیا کہ جب آپ کو کوئی دعوت پر بلائے گھر میں، جب جائیں آپ تو کھانا کھا کر جب فارغ ہو جائیں تو وہاں فضول نہ بیٹھیں، فوراً اٹھ کر چلے جائیں کہ میزبان کو تکلیف میں نہ ڈالیں، ہو سکے اس کی کئی ضروریات ہوں اور آپ بیٹھ کر وہاں اس کا وقت ضائع کرتے رہیں۔ اور ساتھ ہی فرمایا جب آپ کسی غیر محرم خاتون سے کوئی چیز مانگیں تو پردے کے پیچھے سے مانگیں۔ پھر آگے اللہ نے رسول اللہ عظمت و تکریم کے لیے امت کو، اہل ایمان کو درود و سلام کا حکم دیا۔ پھر ازواج مطہرات اور بنات نبی اور امت کی جتنی بھی عورتیں ان کو پردے کا حکم دیا گیا۔ آخر میں صورت کے اللہ جل جلالہ نے شرعی احکام اور مسائل جو اللہ نے اس امت کو نصیب فرمایا اس نے قبول کیا، یہ احکام و مسائل اور یہ چیزیں اللہ نے زمین و آسمان پہاڑوں پر پیش کی، انہوں نے انکار کر دیا، قبول، لیکن انسان نے اس کو قبول کیا۔ آگے سورہ سبا اس لیے کہتے ہیں کہ قوم سبا کا تذکرہ آ رہا ہے۔ شروع میں اللہ نے اپنی توحید پر اور قدرت پر چند دلائل اور باتیں ارشاد فرمائی۔ پھر آگے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا قصہ کہ اللہ نے دونوں پر انعامات کیے۔ داؤد علیہ السلام کی آواز بڑی کمال کی آواز اللہ نے عطا فرمائی، جب آپ زبور پڑھتے تھے تو پرندے اور اس کے ساتھ ساتھ پہاڑ اور دوسری چیزیں بھی آپ جو کلام سنتے اور مسخر ہو جاتے ہو۔ اللہ نے آپ کے لیے لوہے کو نرم کر دیا اور آپ لوہے کے ذریعے جس طرح لوہے کو موڑتے، کام جو بناتے اور آپ زیرہ بناتے تھے، کام کرتے تھے۔ اللہ نے آپ سے کبھی انعامات اور بھی تھے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے انعامات دیے کہ پرندوں کی بولی سمجھتے تھے، ہوا مسخر تھی۔ جیسے آج کل ہوائی جہاز، آپ کا ایک ہوائی تخت تھا جو 2 ماہ کی مسافت کو دن کے کچھ حصے میں طے کر لیتا تھا۔ جنات کو اللہ نے تابع، یہ انعامات تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ان دونوں بندوں نے جو دونوں نبی تھے، باپ اور بیٹا، میرا شکر ادا کیا، ذکر و فکر میں رہے، شکر میں اللہ نے انعامات میں اضافہ۔ اللہ فرمایا لیکن وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي الشَّكُورُ، میرے بندوں میں سے بہت تھوڑے ہیں شکر کرنے والے۔
اگر اللہ نے قوم سبا کا تذکرہ فرمایا، اللہ نے بہت سے انعامات سے نوازا اور ان کے پاس صحت کے لیے موزوں ہوا تھی، زمین زرخیز تھی، باغات تھے، پھلدار درخت تھے، بڑی لمبی مسافت ان کے باغات سے، ان سے گزرتے تو سایہ ہی سایہ، گرمی محسوس نہیں ہوتی تھی، اور بھی چشمے اور ایک ان کا ذخیرہ، پانی ذخیرہ کرنے کے لیے ڈیم تھا، لیکن انہوں نے رب کی نافرمانی کی۔ رب کی طرف سے عذاب یہ ہے کہ وہ ڈیم کا بند ٹوٹا اور ساری بستیاں اور ان کے باغات اور فصلات سب کچھ تباہ و برباد ہو گئے۔ اللہ نے اور بھی آگے مختلف دلائل بیان فرمائے اس کے اندر، سورت کے اندر، اور آگے سورہ فاطر ہے۔ فاطر کا معنی پیدا کرنے والا۔ اللہ نے شروع میں فرمایا کہ فاطر السماوات والارض، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ آگے اللہ نے مختلف سورت کے اندر قدرت پر اور توحید پر ہی دلائل بیان فرمائے ہیں، اور آخر میں اللہ جل جلالہ نے یہ فرمایا کہ اللہ اگر سارے انسانوں کو ان کے گناہوں پر پکڑتا، فوراً سزا دیتا، تو زمین پر کوئی بھی چرند پرند حیوان انسان باقی نہ رہتا، لیکن اللہ جو ہے مہلت دیتا ہے عذاب کے لیے، ایک وقت مقرر ہے سزا کے لیے، اس پر ہی اللہ جل جلالہ بندوں کو پکڑے گا۔ اور اس صورت میں اللہ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے جو ڈرتے ہیں وہ علماء ہی ڈرنے والے ہیں، کیونکہ وہ اہل علم ہوتے ہیں، انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ یہ امت 3 گروہوں میں تقسیم ہے۔ بعض وہ ہیں فمنہم ظالم لنفسہ، کہ ظالم ہے، ظالم اس کو کہتے ہیں جس کے گناہ زیادہ ہوں نیکیاں کم۔ بعض مقتصد ہیں کہ نیکیاں اور گناہ برابر ہیں۔ بعض سابق بالخیرات باذن اللہ ہیں کہ ان کی نیکیاں زیادہ ہیں، گناہ کم ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت والی زندگی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔